السلام علیکم۔ ایمان کی عظمت کا آج ہمارا دوسرا حصہ ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا حضرت رفع جوہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آ رہے تھے۔ جب ہم قدید مقام پر پہنچے تو کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر والوں کے پاس جانے کی اجازت مانگنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دینے لگے۔ پھر کھڑے ہو کر حضور نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کو درخت کا وہ حصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے دوسرے حصے سے زیادہ ناپسند ہے۔ بس اس بات کے سنتے ہی سب لوگ رونے لگے۔ کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جو رو نہ رہا ہو۔ ایک آدمی نے کہا اس کے بعد جو اجازت مانگے گا وہ یقیناً بڑا نادان ہوگا۔ حضور نے پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور خیر کی بات کی اور فرمایا میں اللہ کے ہاں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جو بندہ اس حال میں مرے گا کہ وہ اس بات کی سچے دل سے گواہی دے رہا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور پھر وہ ٹھیک ٹھیک چلتا رہے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اور میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 آدمی جنت میں حساب کتاب اور عذاب کے بغیر داخل کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اور آپ لوگوں کے نیک ماں باپ اور نیک بیوی بچے جنت میں پہلے اپنے ٹھکانوں میں پہنچ جائیں گے، پھر وہ 70,000 جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اجازت مانگے گا وہ یقیناً بڑا نادان ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلاں تم نے ایسے اور ایسے کیا۔ اس نے کہا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے ایسے نہیں کیا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اس نے یہ کام کیا ہے، اس لیے آپ نے اس سے کئی مرتبہ پوچھا لیکن ہر مرتبہ وہ یہی جواب دیتا رہا۔ حضور نے فرمایا چونکہ تم لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرتے رہے ہو اس وجہ سے تمہارے اس گناہ کو مٹا دیا گیا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تمہارے لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرنے کی وجہ سے تمہارے جھوٹ کا کفارہ ہو گیا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے جھوٹی قسم کھائی اور یوں کہا اس نے اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو جھوٹی قسم کھانے کا گناہ معاف کر دیا گیا کیونکہ اس نے قسم کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے الفاظ بھی کہہ دیے تو ان الفاظ کی برکت سے وہ گناہ معاف ہو گیا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی لوگ جب جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے ان کے ساتھ کچھ قبلہ کو ماننے والے یعنی کچھ مسلمان بھی ہوں گے، تو وہ کافر مسلمانوں سے کہیں گے کیا تم لوگ مسلمان نہیں تھے؟ وہ مسلمان جواب دیں گے کیوں نہیں، ہم تو مسلمان تھے۔ کفار کہیں گے تمہارے اسلام کا تمہیں کیا فائدہ ہوا، تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں آ گئے۔ مسلمان جواب میں کہیں گے ہمارے کچھ گناہ تھے جن کی وجہ سے ہم پکڑے گئے اور جہنم میں ڈال دیے گئے۔ مسلمانوں کے اس جواب کو اللہ تعالیٰ سنیں گے اور فرشتوں کو حکم دیں گے، چنانچہ جہنم میں جتنے قبلہ کو ماننے والے مسلمان ہوں گے وہ سب اس میں سے نکال دیے جائیں گے۔ جب جہنم میں باقی رہ جانے والے کافر یہ منظر دیکھیں گے وہ کہیں گے اے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، تو جیسے یہ نکل گئے ہم بھی جہنم سے نکل جاتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر یہ آیت پڑھی جن کا ترجمہ یہ ہے آیتیں ایک کامل کتاب اور قرآن واضح کی کافی لوگ بار بار تمنا کریں گے کیا خوب ہوتا اگر وہ مسلمان ہوتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ والوں میں سے کچھ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، تو لات اور عزا بتوں کو ماننے والے ان سے کہیں گے کہ جب تم بھی ہمارے ساتھ جہنم کی آگ میں ہو تو لا الہ الا اللہ کہنے کا تمہیں کیا فائدہ ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کے حق میں غصہ آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے نکال کر نہر حیات میں ڈال دیں گے جس سے ان کے جسم جہنم کی جلن سے ایسے صاف ہو جائیں گے جیسے چاند گرہن سے نکل کر صاف ہو جاتا ہے، اور جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جنت میں یہ لوگ جہنم کے نام سے پکارے جائیں گے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ چونکہ ان کے چہروں میں کچھ سیاہی ہوگی اس لیے یہ لوگ جنت میں جہنمی کے نام سے پکارے جائیں گے۔ وہ عرض کریں گے اے رب تو ہمارا یہ نام ختم کر دے۔
اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی نہر میں نہانے کا حکم دیں گے، وہ اس نہر میں نہائیں گے تو وہ سیاہی چلی جائے گی اور ان کا یہ نام ختم ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام بھی ایسے پرانا ہو جائے گا جیسے کپڑے کے نقش و نگار پرانے ہو جاتے ہیں، کسی کو معلوم نہ ہوگا کہ روزہ، صدقہ اور قربانی کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کتاب یعنی قرآن پر ایک رات ایسی آئے گی کہ اس کی ایک آیت بھی زمین پر باقی نہ رہے گی، فرشتے ساری زمین سے سارا قرآن اٹھا کر لے جائے گا اور لوگوں کو مختلف جماعتیں باقی رہ جائیں گی جن کے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں کہیں گی ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس کلمہ لا الہ الا اللہ پر پایا تھا، ہم بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت صلہ راوی نے پوچھا کہ جب وہ لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ روزہ، صدقہ، قربانی کیا چیز ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان سے اعراض فرمایا۔ حضرت صلہ نے دوبارہ پوچھا تو حضرت حذیفہ نے پھر اعراض فرما لیا۔ جب تیسری مرتبہ پوچھا تو حضرت حذیفہ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے صلہ، یہ کلمہ انہیں آگ سے نجات دلائے گا، یہ کلمہ انہیں آگ سے نجات دلائے گا، یہ کلمہ انہیں آگ سے نجات دلائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ معاملہ صاف رکھنے والا اور اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا وہ آدمی ہے جو لا الہ الا اللہ والوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا اور ان کی سب سے زیادہ تعظیم کرنے والا ہو۔ حضرت سالم بن ابی الجہد الحبد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو کسی نے بتایا کہ حضرت ابو سعد بن منبع نے 100 غلام آزاد کیے۔ حضرت ابو دردہ نے فرمایا ایک آدمی کے مال میں سے 100 غلام بہت زیادہ ہے، لیکن اگر تم کہو تو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ فضیلت والے اعمال بتا دوں۔ ایک تو وہ ایمان جو دن رات ہر وقت دل سے چمٹا ہو، اور دوسرے یہ کہ ہر وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری روزی کو تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے، اسی طرح اخلاق کو بھی تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مال تو اسے بھی دیتے ہیں جس سے محبت ہو اور اسے بھی دیتے ہیں جس سے محبت نہ ہو، لیکن ایمان صرف اسے ہی دیتے ہیں جس سے محبت ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے ایمان دے دیتے ہیں۔ لہٰذا جو بخل کی وجہ سے مال نہ خرچ کر سکتا ہو، بزدلی کی وجہ سے دشمن سے جہاد نہ کر سکتا ہو اور راتوں کو محنت نہ کر سکتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ کثرت سے کہا کرے۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔